الحمد لله الأفلاك الرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على إمام المشرقين وإمام المغربين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة وأنا من اتبعني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والمهدي الموعود العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين الشاكرين الذاكرين المنذرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، حاضرین مجلس، خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی. آپ فرما دیجئے هذه سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب بلاتا ہوں، انہیں دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ، انہیں دیکھنے پر بلاتا ہوں، وانا من اتبعنی، اور وہ بھی بلائیں گے جو میری اتباع کریں گے. محترم سامعین اکرام، آج میں نے سوچا کہ یہ بصیرت لفظ کو کھول کر آپ کے سامنے بتلاؤں. یہ بصیرت کیا ہے؟ یہ بصیرت کا مطلب کیا ہے؟ اس بصیرت کا معنی کیا ہے؟ بصیرت کا معنی دیکھنا ہے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس آیت مبارکہ میں ایک چیز قابل غور نہیں ہے جس کے اوپر نظر ڈالی جائے، بلکہ یہ پوری آیت ایسی ہے، ایک ایسی جامع آیات ہے کہ اس کے ہر لفظ پر بحث کی جا سکتی ہے. تو آئیے بحث کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لیکن میں نے سوچا کہ بصیرت سے پہلے من کے اوپر بحث کر لی جائے. آخر میں آیا ہے وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي، اور وہ بھی اس بصیرت کی دعوت پر بلائیں گے جو میری اتباع کریں گے. من اتبعنی، من اتبعنی. آئیے یہ من کیا ہے اس کو کھولا جائے، اس کو ٹٹولا جائے، اس کی ریسرچ کی جائے، اس کو آپ کے سامنے بالکل اس کے پرزے کو الگ کر کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. محترم سامعین کرام، یہ من لفظ جو ہے یہ عربی عبارت کا لفظ ہے. اس لفظ کو معطوف اور معطوف علیہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. یہ معطوف کیا ہے، معطوف علیہ کیا ہے؟ یہ معطوف اور معطوف علیہ عربی گرامر ہے، عربی گرامر ہے. اس گرامر کا مطلب کیا ہے؟ اس گرامر کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیا کام کرتا ہے؟ جملے میں جب یہ داخل ہوتا ہے تو جملے میں کس چیز کو مجروح کرتا ہے، یعنی کہ جملے میں جب داخل ہوتا ہے تو اس کا اثر کن کن جملوں پر پڑتا ہے. آئیے اس کے تعلق سے کچھ جان لیا جائے. یہ معطوف ہے اور اس کا ایک معطوف علیہ ہوتا ہے. تو یہ معطوف علیہ اور معطوف کا کیا کام، ان کا کیا کام ہے؟ جب یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں تو آپ کا جو معطوف ہے، معطوف علیہ کے جو حرکات ہے، جو ان پر جو حرکات آئے ہیں، جو زبر زیر اور پیش جو معطوف علیہ پر آئے ہیں، وہی زبر زیر اور پیش معطوف پر بھی آتے ہیں. اور یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے کہ جو حرکات جو زبر زیر اور پیش اگر معطوف پہ آئے ہیں تو اسی طریقے کے زبر زیر اور پیش معطوف علیہ پر بھی آنے چاہیے. اگر معطوف پر زبر ہے تو معطوف علیہ پر بھی زبر ہونا لازم ہے. اگر معطوف پر پیش ہے تو معطوف علیہ پر بھی پیش ہونا لازم ہے. اگر معطوف پر زیر ہے تو معطوف علیہ پر بھی زیر ہونا لازم ہے. یہ صرف جملے کے ظاہری زبر زیر اور پیش پر عمل پیرا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا معاملہ کیا ہے، یہ کس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ کس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے، یہ اس جگہ
جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے جہاں پر آدمی کے وزن کو بتلایا جائے. اگر بات چلتی ہے تو بوڑھے کے ساتھ بوڑھے کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے. اگر کوئی بڑے مقام والا ہے تو معطوف علیہ میں بھی بڑے مقام والے کو شامل کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معطوف علیہ اگر بڑے مقام والا ہے تو اس کی جگہ پہ معطوف پر آپ نے چھوٹے مقام والے کو شامل کیا, تب یہ بات اور یہ جملہ بالکل نامکمل اور نادرست ہوگا. تو معطوف اور معطوف علیہ کی خاصیت ہے, اس کا خاصہ یہ ہے کہ یہ صرف انہی الفاظ کو قبول کرتا ہے جو لفظ میں بھی برابری ہو, یعنی کہ جن کے حرکات بھی سیم ہو, جن کا زبر زیر اور پیش بھی سیم ہو, اور یہ معنی اور مفہوم کے لحاظ سے بھی برابر مقام رکھتے ہوں. پہلا جملہ کیا تھا؟ ھذا قل ھذہ سبیلی, یہ میرا راستہ ہے. پہلا جملہ معطوف ہے, اس کے بعد معطوف علیہ کیا ہے؟ معطوف علیہ من اتبعنی ہے. یہ معطوف الگ ہے, یہ معطوف علیہ الگ ہے. اگر ہم دیکھیں گے تو معطوف کا ایک ہی جملہ ہے. معطوف میں حضور نے اپنی ذات کو شامل کیا, اور معطوف علیہ میں حضور نے سرور انبیاء نے خلیفۃ اللہ کو شامل کیا. اب محترم سامعین کرام, میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں, حضور نے اس جملے کو شامل نہیں کیا بلکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو شامل کیا. شامل کرنے کی وجہ کیا ہے؟ عرب زبان عربی میں مہارت حاصل رکھتا ہے, اور قرآن کو اس وجہ سے نازل کیا گیا تاکہ ان کی مہارت کو توڑا جائے. مہارت کس طریقے سے ٹوٹتی ہے؟ جب ان سے بہترین طریقے سے عربی کوئی سامنے والا بیان کرے. خلاق کائنات نے عربی گرامر کو اس طریقے سے, اتنے بہترین طریقے سے خلاق کائنات نے عربی گرامر کا خیال کیا. جب گرامر کا خیال کیا ہے تو ظاہری چیز کے ساتھ ساتھ باطن کا بھی خیال کیا ہے. جب ظاہری جملے میں حرکات اور سکنات ایک ہے, قل ھذا سبیلی, ھذا سبیلی, لی کے ساتھ یا آیا ہے. من اتبعنی, اس جگہ پر بھی یا آیا ہے. مطلب کیا ہے؟ دونوں ایک ہی حالت میں. جب دونوں ایک ہی حالت میں ہے تب ظاہر ہے, لازم ہے کہ ان دونوں کا مقام بھی ایک ہونا چاہیے, جس کو اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا, المہدی منی یخفو اسری ولا یخطی. مہدی مجھ سے ہے, میرے نقش قدم پر چلے گا, ہرگز خطا نہیں کرے گا. محترم سامعین کرام, اگر بحث بڑھتی ہے تو بحث کو ہم تھوڑی جگہ پر سائڈ پر, تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے. اس سے پہلے ہم بصیرت پر واپس آتے ہیں. بصیرت کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے بصارت اور ایک ہوتا ہے بصیرت. بصارت اور بصیرت کا دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے, دیکھنا. دونوں کا مطلب ایک ہی ہے, دیکھنا. لیکن محترم سامعین کرام, ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دوں میں. ایک چھوٹا بچہ, کم سن بچہ, 6 مہینے سے بھی کم عمر ہے اس کی, وہ ماں کے گہوارے میں ہے, جھولے میں آرام فرما رہا ہے. وہ دنیا کی ہر چیز کو دیکھتا ہے لیکن اس چیز کو سمجھ نہیں سکتا. اپنے منہ میں کیا ڈال رہا ہے اسے اس بات کا بالکل پتہ نہیں ہے. کچھ عمر بڑھتی ہے, اس کے بعد اسے دھیرے دھیرے عقل آنے لگتی ہے. عقل آنے کے بعد وہ کھانے کی چیز کو منہ میں ڈالتا ہے اور دوسری چیزوں کو درکنار کر دیتا ہے. اس چیز کو بصیرت کہا جاتا ہے. بصارت دیکھنے کو کہا جاتا ہے. بچہ پہلے بھی دیکھ سکتا تھا, دیکھنے کی قابلیت تھی بچے میں, لیکن قابلیت اور بصیرت اور بصارت میں فرق کب پڑا؟ جب بچے کے ذہن میں عقل آئی. بچہ جب سمجھدار ہوا اس جگہ پر بصارت نے اپنا کام کیا. آئیے دوسری مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک گھڑی بنانے والا ہے, اس کے پاس گھڑی سونپ دی جاتی ہے. 10 سال سے زیادہ اس کو ایکسپیرینس ہے بنانے کا. وہ چابی لیتا ہے, گھڑی کے اندر ڈالتا ہے, ڈال کر پھراتا ہے اور فوراً کہہ دیتا ہے کہ اس کی کمان ٹوٹ گئی ہے, فلاں فلاں ہوا. یہ
اس کی بصارت نے اس جگہ پر کام نہیں کیا، اس کی بصیرت نے اس جگہ پر کام کیا، اور اسی جگہ پر اسی کے مد مقابل اگر کوئی نوسکھیے کو سونپ دیا جائے تو وہ گھڑی کے پرزے الگ کر دے گا، لیکن اصل نس کو، اصل جڑ کو پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ اس نے بصارت سے کام لیا اور اس نے بصیرت سے کام لیا۔ محترم سامعین کرام، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بصیرت کا معنی آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آتے ہیں کچھ اور اعتراضات کے پاس آتے ہیں۔ اعتراضات کیا ہوئے ہیں؟ اعتراضات یہ ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ أَنَا بَصِيرَةٍ وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي عَلَىٰ بَصِيرَةٍ وَأَنَا مَنِ اتَّبَعَنِي۔ محترم سامعین کرام، اب جب یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اس جگہ پر اعلیٰ من سے مراد کون ہے؟ من سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفۃ اللہ کو، مأمور من اللہ کو قائم مقام ٹھہرایا ہے، لیکن کچھ لوگ اس جگہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ قائم مقام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی نبی ہیں، وہ بھی خلیفۃ اللہ ہے، وہ بھی مأمور من اللہ ہے، وہ بھی قیامت کے دن آنے والے ہیں، تو تم نے یہ کیسے گردانا کہ وہ شخص امامنا ہی ہوں گے؟ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ وہ شخص امامنا ہی ہوں گے، امر اللہ ہی ہوں گے، مراد اللہ ہی ہوں گے؟ آپ نے یہ کیسے تسلیم کر لیا؟ محترم سامعین کرام، میں ان کو بتلانا چاہتا ہوں، میں امامنا کے ہی ایک قول سے آپ کو اس بات کو کھول کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ امامنا سے پوچھا گیا کہ اے امامنا، اگر ہمیں کہیں پر دشواری آ جائے، اس جگہ پر ہمیں دشواری آئی ہے، ہم پریشان ہیں، یہ من سے مراد کسے لیا جائے؟ ہم نے یہ تصور کیا تھا کہ من سے مراد خلیفۃ اللہ کی ذات ہے، لیکن من سے مراد لوگ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، اور ان کا کہنے کا مطلب بھی صحیح ہے، ان کی دلیل بھی صحیح ہے، ان کی دلیل بھی انکار کے قابل نہیں ہے۔ اب ہمیں آپ رستہ دکھائیے۔ تب امامنا نے کیا فرمایا؟ میری بات کو اگر سمجھنا چاہو، اگر تم میری بات کو سمجھنا چاہو تو کلمت اللہ کو یعنی کہ قرآن کو اٹھاؤ اور حدیث کو اٹھاؤ۔ اگر دونوں سے میری بات ملتی ہے، اگر دونوں سے میری بات میل کھاتی ہے، تب تم یہ سمجھ جانا کہ یہ میرا جملہ ہے، یعنی کہ یہ میرا کلام ہے، یہ میری بات ہے۔ اب محترم سامعین کرام، آئیے میں آپ کو ایک آیت کی طرف لے چلتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو تو تمہیں چاہیے کہ تمہیں چاہیے کہ تم میری اتباع کرو، یعنی کہ تم رسول اکرم کی اتباع کرو، تب تم اللہ تعالیٰ سے مکمل طریقے سے پہنچ سکتے ہو۔ اب محترم سامعین کرام، اتباع کسے کہا جاتا ہے؟ آئیے خلیفۃ اللہ کے اپنے دعوے کے اس جملے کو یاد کیا جائے، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد الرسول اللہ۔ میرا مذہب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور میرا مذہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع ہے۔ اب بھی مجھے تشفی نہیں ہوئی ہے، اب بھی میں مطمئن نہیں ہوا ہوں، مجھے ایک دلیل کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ کون سی دلیل ہے؟ جو خود حضور اکرم نے اپنی زبان سے فرمایا ہے، المہدی منی یخفو اسری ولا یخطی۔ مہدی مجھ سے ہے، میرے نقش قدم پر چلے گا اور ہرگز خطا نہیں کرے گا۔ یخفو اسری کسے کہا جاتا ہے؟ یخفو اسری اس جملے کو کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے اس کی آپ کے سامنے کھول کر میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ یخفو اسری کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی آدمی کیچڑ میں اگر پاؤں رکھتا ہے تو اس کے پاؤں کے اوپر دوسرا آدمی اگر پاؤں رکھتا ہے تو دوسرے آدمی کے بھی پاؤں کا سائز برابر ہونا ضروری ہے، دوسرے آدمی کا بھی قد پہلے آدمی کے قد کے مطابق ہونا ضروری ہے، دوسرے آدمی کا بھی وزن پہلے آدمی کے وزن کے برابر ہونا ضروری ہے، دوسرے آدمی کی باڈی پہلے آدمی کی باڈی کے برابر ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ضروری نہیں ہے تو نعوذ باللہ یخفو اسری غلط ثابت ٹھہرے گا اور میرے حضور کا فرمان غلط کبھی نہیں ہو سکتا۔